بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ۔ برادران اسلام اور ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمیمہ یا تعویذ یا پھر گنڈہ اس کا لٹکانا شرعی نقطۂ نظر سے کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ صحیح ہے یا پھر یہ شریعت کی نظر میں شرکیہ عمل ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں، اپنے معاشرہ میں دیکھتے ہیں، اپنے بیئہ میں اور مجتمع میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکا دیتے ہیں، خود بوڑھے بزرگ اور بہت ساری جوان عورتیں اور بہت سارے لوگ جس کا عقیدہ متزلزل ہے، جو عقیدہ میں یقیناً کمی اور کمزوری کے شکار ہیں، یقیناً وہ ایسا عمل کر لے جاتے ہیں۔ تو آئیں آج کے اس درس میں ہم بیان کرتے ہیں کہ کیا تعویذ اور گندہ اور تمیمہ کا لٹکانا کہاں تک صحیح ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تمیمہ کس کو کہتے ہیں یا تعویذ یا گندہ کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ موضوع کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر وہ چیز، تمیمہ کسے اور تعویذ اور گنڈہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے لٹکایا جاتا ہے۔ کہاں لٹکایا جاتا ہے؟ گلے میں لٹکایا جاتا ہے، یا پھر کہاں لٹکایا جاتا ہے؟ انسان اپنے گھروں میں لٹکا لیتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں انسان اپنی گاڑیوں میں لٹکا لیتا ہے، انسان اپنی جانوروں کے گلوں میں لٹکا دیتا ہے، یا اور اس سے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ پریشانی کو ختم کرتا ہے اور نفع اور اچھی چیزوں کو لاتا ہے۔ یہ چیز، یہ تعریف آپ ذہن میں رکھیں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ آئیے اب تعویذ اور گنڈہ یا پھر تمیمہ کا لٹکانا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تمائم شرکیہ، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ تمائم، وہ تعویذ اور گنڈا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہو یا لکھا گیا ہو۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایسا تمائم یا وہ تمیمہ یا وہ تعویذ یا وہ گنڈا جسے شرکیہ طور پہ لکھا گیا ہو یا جس میں شرکیہ چیزیں داخل کی گئی ہوں، اس کا کیا حکم ہے۔ جیسے انسان تعویذ لکھتا ہے اور تعویذ لکھتے ہوئے ایسی عبارتیں لکھتا ہے جس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا پھر اس تعویذ کو لکھ کر انسان تعویذ کو لکھ کر شیطانوں سے استعاذہ چاہتا ہے، شیطانوں سے مدد چاہتا ہے۔ تو اس طرح کے تعویذ اور گنڈا کا لٹکانا شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 38 اس میں کیا فرماتا ہے کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین
اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے کہ آیا وہ لوگ جو ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے خیر کو شر میں بدلنا چاہتا ہے، یا اللہ رب العالمین اگر خیر نہیں چاہتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی نہیں چاہتا ہے تو اس کو خیر میں بدلنا چاہتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہوگی وہی چیز جو اللہ چاہے گا. وہی چیز آپ کو وہی چیز فائدہ دے سکتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادہ ہو، اور ایسی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادہ نہ ہو، اللہ رب العالمین کی اس میں چاہت نہ ہو. برادران اسلام، یہ قرآن سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ یہ چیز سراسر غلط ہے، اور یہ ایسا کرنا، کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ عمل شرکیہ عمل ہے، اور یقیناً شرک کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم کا ایندھن بنے گا. دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ تعویذ اور گنڈہ یا تمیمہ کا لٹکانا، جو تمیمہ شرک پہ منحصر ہو اور اس میں شرکیہ چیزوں کو لکھ کر دیا جاتا ہو یا پھر اس میں بھرا جاتا ہو، تو آئیے حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس روایت کو ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ، ان سارے محدثین نے اس روایت کو اپنے سنن میں ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے اپنی سنن میں ذکر کر کے اس کو کیا کہا ہے کہ وَصَحَّحَهُ، امام حاکم نے اس کو رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. اس روایت کو کیا فرمایا کہ ان الرقا والتمائم والطول شرک، کے تعویذ اور گنڈہ کا لٹکانا کیا ہے؟ یہ شرکیہ عمل ہے، شرک ہے، صحیح نہیں ہے، اور بالکل اللہ رب العالمین کی اس میں ناراضگی ہے. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں تھے، کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر جاری کیا، آرڈر جاری کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ الا قطعت. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کسی بھی جانور یا کسی بھی اونٹ کے گردن میں کوئی قلادہ باقی نہیں رہنی چاہیے. قلادہ کہتے ہیں کہ چمڑے ایک قسم کا چمڑا ہوتا ہے جس کو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ لٹکا دیتے تھے، تاکہ یہ اس کی وجہ سے نظر بد سے اونٹ بچ سکے اور اونٹ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر جاری کیا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسا کرے گا یقیناً وہ شخص مجرم قرار دیا جائے گا، اور شرک میں اس کا یہ عمل شرک میں داخل ہوگا. آئیں اپنے معاشرے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانوروں کے گلے میں، اپنے معاشرے میں لوگ جانوروں کے گلے میں تعویذ گنڈہ لٹکا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کا جانور نظر بد سے بچ جائے گا اور دودھ زیادہ دے گا. یہ اپنے معاشرے میں یہ چیز ہے. تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی اور سختی کے ساتھ اس کو روکا اور اس سے منع فرمایا. تیسری حدیث
عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ ہاتھ میں ایک حلقہ دیکھا، حلقۃ من صفر، یعنی پیتل کا حلقہ دیکھا، پیتل کا حلقہ دیکھا، یعنی ایک کرا دیکھا جسے لوگ عام طور سے پہن لیا کرتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار آ گیا ہے، بخار سے بچنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنی ناراضگی جتلائی اور کہا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو فوری طور پہ آپ نکالو، اس لیے کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے پریشانی کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنے معاشرہ میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعویذ لٹکا لیتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کے یعنی گھروں کے سامنے یا مقدم یا کہہ لیں اس میں ایسی تعویذ یا لیمو یا پھر مرچی کو باندھ کر لٹکا لیتے ہیں۔ یہ بھی اسی کی قبیل سے ہے۔ یا لوگ اپنی گاڑیوں میں جوتے لٹکا لیتے ہیں، یا اپنے گاڑیوں میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں، اور یا پھر اپنے گاڑیوں میں دیکھیں بہت ساری چیزیں قرآن کی آیتیں بھی لٹکا لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ الرحمن دوسرے قسم میں آئے گی۔ پہلے ایسے تعویذ جو شرک پر منحصر ہے اس کے بارے میں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں یا جو لوگ تعویذ دیتے ہیں تو اس کا یہ عمل شرکیہ عمل ہوتا ہے، اور اس میں ایسی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں جو عبارتیں کیا ہوتی ہیں؟ پڑھی نہیں جا رہی ہیں، یا عبارتوں کا مفہوم و معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پھر یا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگوں کے تعویذ کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل لکھا گیا، فرشتوں کے نام، یا بہت سارے لوگوں کی تعویذ کو آپ کھول کر دیکھیں گے تو فرعون، حامان، شداد، یہ سب کے سب اسی قبیل سے ہے۔ یہ سب کے سب شرکیہ عمل ہے۔ کرنے تعویذ دینے والا بھی شرکیہ عمل کر رہا ہے، اور لٹکانے والا بھی اس کا یہ عمل شرکیہ عمل ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہ عمل آپ کا یا کسی کا بھی یہ عمل بالکل ناجائز عمل ہے، حرام عمل ہے اور شرکیہ عمل ہے، اور شرک کرنے والے کے بارے میں یقینی طور پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام کر دیا گیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اب آئیں اس کے دوسرے پہلو پر ہم غور کرتے ہیں کہ ایسا تعویذ یا ایسا گنڈا یا پھر ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث سے لکھ کر لٹکایا جاتا ہو، جیسے انسان تعویذ بھرتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ تعویذ قرآن کی آیتیں لکھ دیتا ہے، احادیث میں ثابت شدہ بعض اذکار کو لکھ دیتا ہے۔ تو آئیں اس کو بھی دیکھیں کہ آیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو راجح قول کی بنیاد پر یہ بھی عمل بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ یہ بھی عمل بالکل غلط ہے، اور یہ عمل سراسر اس عمل کے اندر اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بھی قرآن سے بھی تعویذ بنانے یا پھر احادیث نبویہ سے تعویذ بنانے پر بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دلیل نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرقا والتمائم والتیول شرک،
تمائم، رقا اور تیولہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ اور ایک چیز التمائم، عربی کا ایک قاعدہ ہے الف لام، تمیمہ کی جمع تمائم ہے، اس پر الف اور لام لگا داخل ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب الف اور لام مفرد اور جمع پر آئے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمیمہ یا تمیمہ جو ہے یہ تعویذ اور گنڈہ، چاہے وہ اس شرک پر منحصر ہو یا پھر شرکیہ عمل سے لکھا گیا ہو یا پھر قرآن و حدیث سے لکھا گیا ہو، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ دونوں کے دونوں شرک ہے، دونوں کے دونوں شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ اور گنڈہ لٹکایا وہ کیا کیا؟ اس نے شرکیہ عمل کیا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو گویا کہ یہاں پہ تمیمتن یہ شرط کی سیاق میں آیا ہے، اور شرط اور جو کیا کہتے ہیں نکرہ جب شرط کے سیاق و سباق میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ گویا کہ یہاں بھی تمیمہ چاہے شرکیہ عمل سے ہو یا قرآن و حدیث سے ہو، اس کی بھی مناہی ہے، یہ بھی سراسر حرام ہے اور سراسر اس کا کرنا غلط ہے۔ اس کے بعد نمبر 1 دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث سے تمیمہ یا تعویذ اور گنڈہ کے بھرنے یا لٹکانے کو اگر ہم جائز قرار دیں گے تو یہ چیز کیا کرے گی؟ یہ ہم کو حرام کی طرف یہ چیز لے جائے گی، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ سد الذرائع المفضیہ الی الحرام، کہ ایسے ذرائع اور ایسے طرق کو بند کر دیں جو حرام کے طرف آپ کو لے کر جاتا ہو۔ اس لیے کہ ایک آدمی قرآن و حدیث سے تعویذ بھر رہا ہے اور لٹکا رہا ہے تو لٹکانے کے والے کے پاس ایسا ممکن ہے اور عین ممکن ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ طاق میں لگا رہتا ہے، عین ممکن ہے کہ شیطان اس کے پاس آئے اور وسوسہ دلائے کہ اس سے آپ کی پریشانی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو آپ ایسا کریں، میرے طریقے پر عمل کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ انسان اس طریقے کو چھوڑ کر شیطانی طریقے پر عمل کرنا شروع کر دے، یہ عین ممکن ہے۔ اسی لیے سد الذرائع المفضیہ الی الحرام، حرام کی طرف جو طرق اور جو راستے لے جا رہے ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ تعویذ اور گنڈہ قرآن سے بھی اس کا لکھنا یا اس کا بھرنا یا اس کا لٹکانا یہ بھی حرام ہے اور غلط ہے۔ تیسری دلیل، عام طور سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ تعویذ اور گنڈہ لٹکاتے ہیں اس کا عقیدہ توکل دیکھیں، بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ بھروسہ تعویذ اور گنڈے پر ہوتا ہے۔ عام طور سے آپ سروے کر لیں اور دیکھ لیں تو تعویذ اور گنڈے پہ ہوتا ہے، تو اسی کو شریعت نے، یہ ہمارے شریعت کے مقصد کے خلاف ہے۔ شریعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کا بھروسہ اور توکل اور وشواس اللہ رب العالمین کی طرف شریعت نے زور دیا ہے کہ انسان بھروسہ، توکل اور وشواس اللہ رب العالمین پر کرے، تو اور اس میں انسان اپنا بھروسہ اور توکل اسے تعویذ اور گنڈے پر کرتا ہے۔ تو اسی لیے شریعت کے جو مقاصد ہے اس مقاصد میں خلل آ رہا ہے، اس لیے شریعت نے اس دروازے کو بند کیا ہے۔ چوتھی دلیل کہ جو شخص قرآن اور احادیث کی روشنی میں تعویذ لٹکاتا ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کو یا ادعیہ ماثورہ کو لٹکاتا ہے، اس میں اس کی اہانت ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کی یا احادیث نبویہ کی اہانت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کو پہن کر بیت الخلاء میں چلا جاتا ہے، انسان اس کو پہن کر ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے جو جگہ یقینی طور پہ اس آیات اور احادیث کے تقدس کے خلاف ہوتا ہے اور شایان نہیں ہوتا ہے۔ تو
اسی لیے تاکہ شریعت نے کیا کیا، اس دروازے کو بند کیا تاکہ قرآن کی آیتوں کی اہانت نہ ہو یا پھر احادیث نبویہ کی اہانت نہ ہو، اس دروازے کو بند کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تعویذ اور گنڈہ چاہے شرکیہ عمل پر منحصر ہو یا پھر قرآن و حدیث سے لکھ کر لٹکایا جائے، دونوں کے دونوں غلط ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ ایک چیز، اب میں آپ کو ایک اہم سوال کی طرف، ایک ذہن میں اٹھنے والے سوال کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو شخص قرآن و حدیث سے جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں، تو اس کا یہ لٹکانا، یہ عمل بڑا شرک ہے یا چھوٹا شرک ہے؟ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ جو تعویذ اور گنڈہ ہے، شرکی عمل پر انحصار اس کا ہے، وہ تو واضح طور پہ وہ شرک اکبر ہے، اور اس کا مرتکب بغیر توبہ، اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو یقیناً وہ شخص جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن قرآن و حدیث سے لٹکانے والا، تو اس کی دو صورت ہے۔ اگر وہ شخص اس تعویذ اور گنڈا کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لٹکایا ہے اور قرآن و حدیث سے لکھ کر لٹکا رہا ہے، تو اگر یہ چیز، اگر وہ یقیناً اس پر کامل بھروسہ کرتا ہے کہ یہی اس کو فائدہ دے سکتا ہے اور پریشانیوں سے روک رہا ہے، فائدہ بھی دے رہا ہے اور پریشانیوں سے روک بھی رہا ہے، تو یقیناً یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نہیں، فائدہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، نقصان دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ کیا ہے، ایک سبب ہے، تو یقیناً یہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کو سبب مان لیا جس کو شریعت نے سبب نہیں قرار دیا، نمبر ایک۔ دوسری چیز کہ یہ وسیلہ ہے، شرک اکبر کی طرف لے جانے کا کیا ہے، وسیلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان، کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں تاکہ بڑے گناہ میں واقع نہ ہوں۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو یقیناً ایک دن بڑے گناہ میں واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شرک اصغر سے نہیں بچیں گے تو یقیناً شرک اکبر میں جا کے گر جائیں گے اور اس کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز تمام اور تعویذ اور گنڈے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے، یا پھر شریعت کو ہمیں سمجھنے اور شریعت کے اندر شرک کے باب کو بند کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ اللہ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی توفیق دے کہ جو بھی عمل کریں بالکل خالص کتاب و سنت کی روشنی میں کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو امن و سلامتی کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے، اور جب تک ہماری دنیا میں بقا ہو، خیر و عافیت کے ساتھ ہو، اسلام کے اوپر ہو، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضا کے اوپر ہو، اور جب خاتمہ ہو یا رب تو ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، ہمارا خاتمہ اللہ رب العالمین کی رضا پر ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس، جہاں اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔